دو رو رہے ہیں، ایک ہنس رہا ہے. جو دو رو رہے ہیں ان سے پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟ کہتے بھائی بچھڑ گیا. جو ہنس رہے تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتے کوئی بات نہیں، آج یہ جا رہا ہے اگلے ہفتے میری بھی فلائٹ ہے. تو جب بندہ یہ سوچ رہا ہے میں بچھڑ گیا، ماں باپ الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، غم کبھی ختم نہیں ہوتا. اور جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آج والد صاحب چلے گئے، حاجی صاحب چلے گئے، کل کو میں نے بھی جانا ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اچھی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ جمع فرما دیتے. تو اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ چند روزہ زندگی کیسے گزارنی ہے. موت تو برحق ہے، موت تو آ کر رہنی ہے. موت ایسی حقیقت ہے کہ کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتا. وہ کافر جو خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ موت نظر آتی ہے، خدا نظر نہیں آتا. اچھا موت کے بعد کیا ہونا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. عالم برزخ میں ہے، پردے میں، تو کافر پھر وہاں اس کا بھی انکار کرتا ہے، یقین نہیں کرتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے چوزہ انڈے کے اندر ہونا، تو اس چوزے کو کوئی کہے کہ چوزے تم ایک ایسے جہاں میں جانے والے ہو، وہاں لمبے لمبے انسان ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، دریا ہوں گے، درخت ہوں گے، بلڈنگیں ہوں گی، سڑکیں ہوں گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. چوزہ کہے گا پتہ نہیں کون سے جہاں کی باتیں کر رہے ہیں، میں تو سارا جہان گھوم لیا، مجھے تو کوئی درخت نظر نہیں آیا، کوئی انسان نظر نہیں آیا. لیکن جب وہ انڈے کا چھلکا پھٹتا ہے تو چوزے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ واقعی کسی نے سچ کہا تھا، تم ایسے جہاں میں جانے والے ہو. بالکل اسی طرح ہم اس زمین آسمان کے پیٹ میں، انڈے میں، جب یہ ظاہر کی آنکھ بند ہو جائے گی تو من کی آنکھ پھر خود بخود کھل جائے گی. تو بہرحال ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ضرور ہے. کہتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی تھی تو موت کا فرشتہ آیا، انسانی شکل میں آیا اور ایک بندے کو ایسے گھور رہا تھا، پھر واپس چلا گیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. فرمایا یہ موت کا فرشتہ تھا جو تمہیں گھور رہا تھا، لگتا ہے تمہارا وقت قریب آ گیا ہے. بندہ ڈر گیا اور کہنے لگا حضرت آپ کی حکومت ہوا پر ہے، آپ ہوا کو حکم دیں مجھے یہاں سے اڑا کے کسی اور ملک میں پہنچا دے تاکہ موت کا فرشتہ دوبارہ آئے تو مجھے یہاں نہ پائے اور مجھے کچھ جینے کا موقع مل جائے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے دیا کہ اس کو اڑا کر کسی دور ملک میں پہنچا دے. ہوا اس بندے کو اڑا کر لے گئی. موت کا فرشتہ پھر آیا، مجلس میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، وہ بندہ نظر نہ آیا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کس کو دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا اسی شخص کو دیکھ رہا ہوں جو یہاں بیٹھا تھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کو تو ہوا اڑا کے دوسرے ملک میں لے گئی ہے. فرشتہ مسکرانے لگا. پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ اس کی روح قبض کرنی ہے، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں کیسے یہ پہنچے گا؟ تو اللہ نے آپ کی اور ہوا کے ذریعے اس بندے کو وہاں پہنچا دیا. اب فلاں وقت میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، کہ جب انسان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے ایک گھڑی نہ آگے نہ پیچھے. آج ہم کہتے ہیں جی اچانک فوت ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک فوت ہو گئے. یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور کوئی بہانہ بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا میں آج گھر سے نکلا تو اتفاقاً یہ ہو گیا. بھائی اتفاقاً کوئی کام نہیں ہوتا، یہ تو دہریوں کا عقیدہ ہے کہ اتفاقاً یہ ہو گیا. ہمیں یہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے قدرتاً یہ ہو گیا. اللہ کی قدرت سے سارے کام ہوتے ہیں، اتفاق سے کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بعض دفعہ کئی لوگوں کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، جیسے کرونا وائرس آ گیا تو دن میں کتنے کتنے فوت ہوتے ہیں، زلزلہ آ گیا
تو تمہیں مشکل نہیں ہوتی؟ کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، سب کی روح قبض کرنی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات میں جتنے ذی روح ہیں ان کو ایسے میری مٹھی میں کر دیا ہے، میں جہاں چاہتا ہوں وہیں سے ان کی روح ایسے قبض کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا اسرائیل علیہ السلام سے کہ کبھی آپ نے اتنے لوگوں کی روح قبض کی ہے، کبھی کسی پہ ترس آیا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہ کسی بادشاہ کی روح لے کر آسمانوں پہ جا رہے تھے، فرشتوں نے پوچھا کس کی روح ہے؟ جی بادشاہ کی روح ہے۔ اچھا کبھی کسی پہ ترس بھی آیا تو میں اتنے لوگوں کی روح قبض کر لی ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک جگہ پہ بڑا ترس آیا۔ کہاں ترس آیا؟ کہنے لگے میں جنگل میں تھا، وہاں ایک خاتون تھی، وہ امید سے تھی، اس کے ہاں ولادت ہوئی، بچہ ہوا، اسی لمحے مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو۔ اس عورت کی روح میں نے قبض کر لی تو پیچھے معصوم بچہ رہ گیا، وہاں کوئی اس کا وارث نہیں تھا۔ تو مجھے بڑا ترس آیا کہ اب اس معصوم بچے کا کیا بنے گا؟ آسمان کے فرشتے کہنے لگے جس بادشاہ کی روح تم لے کر آئے ہو یہی وہ بچہ ہے جس پر تمہیں ترس آیا تھا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا اللہ وارث ہوتا ہے، جس کا کوئی پالنے والا نہیں ہوتا اس کا اللہ پالن ہار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دنیا فانی ہے، ہم سب نے یہاں سے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے بہت بڑے بادشاہ تھے، ایک دن رات کو اپنے محل کے اندر سوئے تھے، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، باہر نکلے، دیکھا تو ایک بندہ نظر آیا، پوچھا اے شخص اس وقت تو چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہا ہوں۔ ارے بے وقوف، اونٹ چھتوں پہ بھی ملا کرتے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا بادشاہ سلامت، بات آپ کی صحیح ہے، اونٹ چھتوں پہ نہیں ملتے، لیکن میں بھی آپ کو ایک بات سمجھانے آیا ہوں کہ جس طرح اونٹ چھتوں پہ نہیں ملتے اسی طرح اللہ کا تعلق محلات کے اندر نہیں ملا کرتا، اس کے لیے کچھ محنت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کہ وہ بندہ غائب ہو گیا۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے دل پر چوٹ لگی، ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح کے وقت جب بیدار ہوئے باہر نکلے تو گیٹ سے اندر ایک بندہ اور نظر آیا، حیران کہ گیٹ بند ہے، چوکیدار کھڑے ہیں، یہ بندہ اندر کیسے آ گیا؟ تو اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں راہ گزر مسافر تھا، میں نے سوچا یہ مسافر خانہ ہے، اس مسافر خانے میں تھوڑا سٹے کر لوں۔ تو ابراہیم بن ادم بڑے حیران ہوئے، اللہ کے بندے تجھے یہ مسافر خانہ نظر آتا ہے؟ یہ تو بادشاہ کا محل ہے۔ اس بندے نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بتائیں آپ سے پہلے اس گھر میں محل میں کون تھا؟ فلاں لوگ تھے۔ اچھا اس سے پہلے کون تھا؟ فلاں لوگ تھے۔ اس سے پہلے کون تھا؟ فلاں لوگ تھے۔ وہ بندہ کہنے لگا جس محل میں کچھ لوگ آئیں پھر چلے جائیں، پھر اور آئیں، پھر وہ چلے جائیں، پھر اور آئیں، وہ چلے جائیں، وہ مسافر خانہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، کیا کرو گے قصر عالی شان کو جب کہ ہے اس میں ٹھکانہ 4 دن۔ تو کوئی کہتے ہیں 2 دن، کوئی کہتے ہیں 4 دن، لیکن دنیا ہے فانی ہے، بہت قلیل وقت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چند روزہ زندگانی کے اندر آخرت کی فکر کر لیں۔ تو ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے دل پر جب 2 چوٹیں لگی، سمجھ گئے کہ اس دنیا میں اگر ہم آئے ہیں تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ بادشاہ سے استعفیٰ دیا، لات ماری اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہیں تنہائیوں میں اور جو ہے خلوت خانوں میں چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کو وہ بادشاہی عطا کی جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ دریا کے کنارے ایک جائے نماز بچھا کر بیٹھے ہوئے، 2 نوجوان آئے، ہنسنے لگے اس دیوانے کو دیکھو، بادشاہت چھوڑ کر دریا کے کنارے جائے نماز پر بیٹھ گئے۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے ان کو بھانپ لیا، بلایا ادھر آؤ، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہنے لگے آپ کی بیوقوفی پر ہنس رہے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے اپنے گدڑی سے وہ سوئی نکالی اور دریا میں پھینکی
اور پھر فرمایا نوجوانوں اس سوئی کو دریا سے نکال کر دے سکتے ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں نکال سکتے۔ اچھا دنیا کے سارے بادشاہوں کو جمع کرو، یہ سوئی مجھے لا کر دے سکتے ہیں؟ نہیں جی اب یہ کیسے ملے گی؟ ابراہیم بن ادم رحم اللہ نے فرمایا اے دریا کی مخلوق، اللہ کے حکم سے میری سوئی واپس لے کر آؤ۔ اتنے میں دریا میں جتنی مچھلیاں تھی وہ سب اپنے منہ میں ایک ایک سوئی پکڑ کے سامنے آ گئی۔ ابراہیم بن ادم رحم اللہ نے اپنی سوئی کو پہچان لیا، اس کو پکڑ لیا اور باقی مچھلیاں واپس چلی گئی۔ تو پھر وہ نوجوان سمجھ گئے کہ اب جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کی ہے نا، یہ بادشاہی دنیا کی ساری بادشاہیوں پر فوقیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فقیری میں بادشاہی عطا کر دیتے ہیں۔ مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی، میں فقیر بے نوا ہوں مجھے بادشاہی مل گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری، اللہ سب ہم کہتے ہیں موت آنی ہے موت آنی ہے، لیکن آخرت کی تیاری کوئی نہیں کرتا۔ آخرت کی تیاری کے لیے 3 کام ضروری ہیں: سچی پکی توبہ کرنا، وصیت کرنا، نمبر 3 اپنے معاملات کو سمیٹنا۔ آج بندہ مر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کس کا لینا ہے کس کا دینا ہے، کس کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کس کی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، پچھلوں کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے سنت ہے کہ وصیت لکھ کے رکھو، اپنے معاملات کو سمیٹ کے رکھو۔ یہاں سے کراچی کا سفر ہو تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، اور آخرت کا سفر کتنا طویل اور عظیم سفر ہے، کیا اس کے لیے تیاری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ایک آخری بات کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، وقت کا بادشاہ ان سے محبت عقیدت رکھتا تھا۔ تو وقت کا بادشاہ ان اللہ والوں کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ پہلے زمانے کے بادشاہ بھی اللہ والوں کے قدموں میں جایا کرتے تھے، اور آج کا فقیر بھی اللہ والوں کے قدموں میں نہیں جاتا، مستغنی سمجھتے اپنے آپ کو۔ یاد رکھنا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے اللہ والوں کی نظر سے پیدا۔ جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ مشائخ نے لکھا ہے آخری زمانے میں جب دجالی فتنے عام ہو جائیں گے، اب بھی عام ہیں لیکن دجال جب آ جائے گا، اس وقت جو لوگ اللہ والوں کے قریب ہوں گے ان کا ایمان بچ جائے گا، اور جو اللہ والوں سے دور دنیاوی ماحول میں زیادہ ہوں گے ان کا ایمان سلب ہو جائے گا، وہ دجال کے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تو وہ بادشاہ ان اللہ والوں کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتا تھا، ان کی صحبت میں آیا ملنے کے لیے۔ ان اللہ والوں کے ڈیسک پر کچھ طاقت کے کیپسول پڑے ہوئے تھے، گولیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کو طاقت کی گولیوں سے کیا غرض؟ طاقت کی گولیاں تو وہ رکھے جس نے دوسری تیسری شادی کرنی ہو، تو یہ اللہ والے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یہ طاقت کی گولیاں کھا کے کیا کرتے ہوں گے؟ دل میں شیطان نے بدگمانی ڈالی۔ شیطان بدگمان کرتے نا کہ یہ اللہ والوں سے بدگمان ہو جائے اور یہ اللہ والوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو اللہ والوں نے بانپ لیا کہ اس کو مجھ سے بدگمانی ہو رہی ہے۔ خیر وہ چلا گیا، کسی اور موقع پہ اس بادشاہ کو دوبارہ بلایا، بلا کر اس کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اگلے 40 دن میں تمہیں موت آ سکتی ہے۔ ایک اللہ والا جب یہ بات کہے تو اس بادشاہ کے تو چھکے چھوڑے، اچھا مجھے موت آ سکتی ہے؟ تو ان اللہ والوں نے کہا ہاں موت آ سکتی ہے 40 دن میں، تم ایسا کرو آخرت کی تیاری کرو۔ تو ڈر گیا، رونے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں تیاری شروع کرتا ہوں۔ جب جانے لگا تو اللہ والوں نے کہا کہ یہ طاقت کی گولیاں لے جاؤ، روزانہ ایک گولی کھانا، طاقت ملے گی، اللہ کی عبادت کرنا۔
اور خوب 40 دن جو ہے اللہ کی عبادت میں لگا دو، کھپا دو۔ وہ چلا گیا، سب سے پہلے تو بادشاہ سے استعفیٰ دیا، اس کو لات ماری، اس کے بعد جتنے خاندان میں جھگڑے تھے صلح کروائی، جتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی ان کے ساتھ جو ہے ان سے معافی تلافی کا معاملہ کیا۔ ای کو بند کرو بھائی۔ ان کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کیا، اور اسی طرح پھر جس کا لین دین کا معاملہ تھا وہ بھی سارا کلیئر کیا۔ جتنی نمازیں رہتی تھی ان کو قضا کرنا شروع کیا، روزے رہتے تھے ان کی قضا کرنا شروع کی، کفارہ دیا، ان کا فدیہ دیا، غرضے کے تمام معاملات سمیٹنے شروع کیے۔ ساری رات وہ عبادت کرتا اور اللہ کے حضور روتا کہ 40 دن کے اندر مجھے موت آ سکتی ہے۔ ہر دن جیسے گزرتا تو اس کا خون خشک ہوتا۔ 40 دن پورے ہو گئے، 41 دن، 42 دن، 43 دن ہو گئے، لیکن اسرائیل علیہ السلام ابھی نہ آئے۔ بڑا حیران ہوا کہ اللہ والے جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم تو جھوٹ بول جاتے نا، لیکن اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ تو کبیرہ گناہ ہے، وہ اللہ والے ہی کیسا ہے جو جھوٹ بولتا ہو۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے؟ وہ دوبارہ اللہ والوں کے پاس چلا گیا کہ حضرت آپ نے کہا تھا 40 دن میں موت آ سکتی ہے، مجھے تو موت نہیں آئی۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا آ سکتی ہے، یہ تو نہیں کہا تھا نا لازمی آئے گی۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اللہ والوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ان 40 دنوں میں تم نے کیا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے تو بادشاہت بھی چھوڑ دی، معافیاں بھی مانگ لی، صلح بھی کروا لی، لین دین بھی کر لیا، سارے معاملات میں نے کلیئر کر دیے، اور میں دن رات اللہ کے حضور روتا گڑ گڑاتا رہا۔ اللہ والوں نے کہا وہ طاقت کی گولیاں بھی کھائی تھی؟ اس نے کہا ہاں طاقت کی گولیاں بھی کھاتا رہا۔ پھر کیا کرتے رہے؟ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ اچھا ان 40 دنوں میں طاقت کی گولیاں کھا کے کبھی گناہ کا خیال آیا یا دوسری تیسری چوتھی شادی کا خیال آیا؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے تو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی کہ موت آ جائے گی، مجھے تو 40 دن میں اللہ کے علاوہ کوئی دنیا و مافیا کا خیال ہی نہیں آیا۔ تو ان اللہ والوں نے کہا ہاں جس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے وہ طاقت کی گولیاں بھی کھائے وہ گناہوں کی طرف مبتلا نہیں ہوتا، مائل نہیں ہوتا۔ اور جس کو آخرت کی فکر نہ ہو تو وہ چاہے جو ہے جتنا بھی کمزور ہو، اس کے اندر طاقت ختم بھی ہو جائے، بوڑھا بھی ہو جائے، آخرت کی فکر نہ ہو تو وہ پھر بھی گناہوں کی طرف مائل ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحم اللہ عطر کی دکان کیا کرتے تھے۔ ایک اللہ والے درویش آئے اور آ کر ان کی عطر کی شیشیوں کو دیکھنے لگے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں دیکھ رہے ہو گھور گھور کے شیشیوں کو؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تیری روح ان شیشیوں میں پھنسی ہوئی ہے، تیری روح ان دنیا کی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے، کیسے نکلے گی؟ خواجہ فرید الدین عطار کو غصہ آیا، کہنے لگے جیسی تیری نکلے گی نا ویسی میری بھی نکل جائے۔ تو وہ درویش کہنے لگے میں بتاؤں میری کیسے نکلے گی؟ وہ سامنے فٹ پاتھ پر گئے، کلمہ پڑھا، سنت کے مطابق لیٹے، اپنے اوپر چادر رہ لی اور وہی ساکت ہو گئے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحم اللہ سمجھے کہ مسخرہ مذاق کر رہے، جا کے جب چادر ہٹائی تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحم اللہ کے دل پہ چوٹ لگی، وہ سمجھ گئے کہ نہیں خالی دکانیں چلانے سے کاروبار کرنے سے نہیں بنے گا، ہمیں زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کو منانا ہوگا، سچی توبہ کرنی ہوگی۔ تو پھر خواجہ فرید الدین عطار رحم اللہ نے سچی توبہ کی اور اللہ نے ان کی زندگی کو ایسا بنایا کہ اللہ نے وقت کے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ آج ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی معرفت کی باتیں پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے آج کی اس محفل میں، تعزیت کے اس مجمع میں، جہاں ہم اپنے بزرگوں حاجی صاحب کے لیے دعا مانگیں گے، وہاں ہم گناہوں سے سچی توبہ بھی کر لیں۔ دیکھیں ایک کہ قرآن پڑھ کے سال ثواب کرنا، ایک کہ صدقہ کر کے سال ثواب کرنا، ایک کہ نفل پڑھ کے سال ثواب کرنا، یہ سارے طریقے جائز ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سارے اگر آج حاجی صاحب کی نسبت سے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں تو اس توبہ کا جو ثواب حاجی صاحب کی روح کو ملے گا، ان کی روح خوش ہو جائے گی اور ہماری بھی زندگیاں بن جائیں۔ تو اس لیے سارے حضرات آج کی اس محفل میں سچی توبہ کرتے ہیں۔
جو لوگ توبہ کرتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی توبہ کو قبول فرمائیں. ابھی عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا، پھر تھوڑا سا ہم ذکر بھی کریں گے، پھر دعا مانگیں گے. توبہ کی نیت کر لیجیے.